جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ تو موبائل نے ہمیں حرام کاری میں لگا دیا کہ نہیں لگا دیا؟ پھر اوپر سے یہ عذاب اور ظلم کے ان کمپنیوں نے ایسے آسان پیکیج دے دیے ہیں کہ ان پیکیجوں کے ذریعے سے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کتنا ہم اپنی مسلمان بہنوں کی عزت و ناموس کو ہم خراب کر رہے ہیں، کتنا ہم لوگوں کی عزتوں کے اندر داخل ہو گئے، لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ ان موبائلوں کے ذریعے سے ہم نوجوان بچے ہمارے ساری رات جو میسیجز کے اوپر لگے رہتے ہیں، اور جتنا زیادہ اس کے ذریعے سے غلط استعمال ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر کی بچیوں کی عزت آج محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک حدیث سنا کر میں دعا کر رہا ہوں کہ اگر ہم کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو ہمارا گھر ڈاکے سے سیف ہو جائے گا۔ اگر ہم کسی کی عزتوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ ہمارے ناجائز مراسم اس موبائل کے ذریعے سے ہم نے پیدا کر لیے اور ہو گئے، تو کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کی بیٹیوں پر ڈاکے ڈالیں گے جا کر تو کیا ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں سیف ہیں؟ سیف ہو جائیں گی ہماری بہنیں؟ نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی خبر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے، بروا آباءکم یبر ابناؤکم، اے لوگو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا کرو تو اللہ تمہاری اولادوں کو تمہارے ساتھ نیک کر دے گا۔ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تمہاری اولادیں تمہاری عزت کریں گی۔ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تمہاری اولادوں کو تمہارا خدمت گزار بنا دے گا۔ تم اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، تمہاری اولادوں کا کردار ایسے ہوگا کہ بے ساختہ تمہاری زبانوں سے بھی ان کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ بروا آباءکم یبر ابناؤکم، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو اچھا، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ سلوک اچھا کریں گی۔ وعفو تعفو نساؤکم، اور تم اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جائیں گی۔ اب اس کا مفہوم مخالف نکالو کہ اگر میں پاک دامن نہیں ہوا اور میں نے ڈاکے ڈالے تو پھر میرے گھر کی عورتوں کی بھی عزت محفوظ؟ بولیے۔ تو یہ شوق، عاشقی کا شوق اور یہ دوستیاں لگانے کا شوق اور لڑکیوں سے ہیلو ہائے کرنے کا شوق، یہ اتنا خطرناک شوق ہے میرے بچوں، اتنا خطرناک شوق ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ کچھ بھی کر لیں آپ، ہزار اپنے گھر پہ پہرے بٹھا لو، گھر کی بیٹیاں سلامت نہیں ہوں گی، گھر کی بہنیں سلامت نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کہ کس کی خبر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے کہ تم دوسروں کے ہاں ڈاکہ ڈالو گے تو تیرا گھر ڈاکے سے سیف نہیں ہوگا۔ دوسرے کے مال پر نظر رکھو گے، تمہارے مال پر بھی 50 نظر رکھنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ مکافات عمل کی جگہ ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بچوں، آج ہی اپنے موبائلوں کے اندر سے ساری گن کو ختم کرو۔ اگر کسی کی بچی سے دوستی ہے، کسی کی بیٹی سے دوستی لگا رکھی ہے، آج اللہ کے گھر کے اندر توبہ کر کر جاؤ، اور یہاں سے جب نکلو تو تمہارے موبائلوں سے یہ ساری لعنتیں اور یہ سارے ڈاکے بازیاں اور یہ ساری چوریاں چکاریاں ختم ہو جائیں۔ اللہ کی قسم، ہم روتے رہتے ہیں کراچی والے کہ اسٹریٹ کرائم، ڈکیتیاں ہیں، چوریاں ہیں، چھینا جھپٹیاں ہیں، حالانکہ وہ تو چھوٹے چور ہیں، ہم ان سے، وہ تو چھوٹے ڈاکو ہیں، ہم ان سے، وہ موبائل کا ڈاکو ہے، ہم ایک لڑکی کی عزت کے ڈاکو ہیں۔ ہم مسلمان بیٹی کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور وہ جو روڈ پہ چھنتائی کرنے آ رہا ہے وہ کس پر ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ پرس پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، نوٹ پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، موبائل پہ ہم ان سے بڑے ڈاکو ہیں، اس لیے کہ اس نے ہم سے موبائل چھینا تو بڑی چوری نہیں کری، اس نے بڑی ڈکیتی نہیں ڈالی اس نے۔ ہم نے اس موبائل کے ذریعے سے کسی کے گھر میں کتنی بڑی ڈکیتی مار رکھی ہے، اس موبائل کے ذریعے سے ہم نے کتنی بڑی ڈکیتی مار رکھی ہے۔ اور کیا ڈاکو کی جو سزا ہے وہ صرف موبائل چھیننے والے کو پیٹرول ڈال کے جلا دینا ہے اور اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دینا ہے، اور جو قرآن کے اندر اس کی خبریں اور اس کی سزائیں وہ صرف اس کے لیے ہیں؟ ہم لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالتے رہے، لوگوں کی بیٹیوں کی عزت، لوگوں کی بہنوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالتے رہے، اور ہم پر ڈاکو ہونے کا کوئی جرم اور وبال نہ آئے قیامت کے دن، دنیا میں ہمیں کوئی سزا نہ ملے۔ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ پاکیزہ لائف گزاریں، صاف ستھری لائف گزاریں۔ 2 نمبریوں میں لگے ہوئے ہیں، 2 نمبریوں میں ٹائم گزر رہا ہے ہمارا، اور اس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کردار ہے ہمارا۔ بھائیوں، کوئی کردار نہیں ہے، یہ ایک اچھے
شریف شہری کی پہچان نہیں، ایک شریف مسلمان کی پہچان نہیں، ایک شریف خاندان کے بچے کی پہچان نہیں، ایک شریف خون کی پہچان نہیں، ایک شریف ماں باپ کی اولاد کی پہچان نہیں ہے کہ وہ گھروں میں ڈاکے ڈالے۔ اور آپ یقین کریں جو ایسا کر رہا ہے، آپ اپنے ضمیر سے پوچھے گا کہ کیا تو ڈاکو ہے کہ نہیں، تو آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا کہ ہاں مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تو ڈاکو ہے اور تو بڑا ڈاکو ہے، تو بڑی ڈکیتی مار رہا ہے۔ جب ہم بڑی بڑی ڈکیتیاں دوسروں کے گھروں پہ ماریں گے تو ہمارے گھر پہ بڑی ڈکیتی نہیں آوے گی، ہمارے گھر پہ بھی بڑی ڈکیتی پڑے گی، اور ہمارے گھر پہ بھی وہ سب کچھ تماشے ہوں گے ہماری بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، جو ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور حضور کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی، تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، تم صاف ستھرے اجلے رہو تمہارے گھر کی عورتیں اجلی اور صاف رہیں گی۔ اگر تمہاری گھر کی عورتوں کی طرف کسی نے میلی نگاہ اٹھائی نا، اللہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے گا، اس کی آنکھوں کو اللہ اندھا کرے گا، بے نور کر دے گا۔ ضرورت نہیں ہے کسی کے اندر کہ ہماری گھر کی بہو بیٹیوں کی طرف گندی نظر ڈال سکے، کیوں کہ میں کسی کی بہو بیٹی کو گندی نظروں سے نہ دیکھتا ہوں، اور نہ میرے کو کسی کی بہو بیٹیوں میں کوئی دلچسپی ہے۔ مجھے صرف دلچسپی ہونی ہے تو اپنی عمر میں جا کر جو میرے ماں باپ میری شادی کریں گے، میں اپنی بیوی میں دلچسپی رکھوں گا، اپنی بیوی میں دلچسپی رکھوں گا۔ بیوی اللہ نے حلال بنائی ہے، اور بیوی کے ساتھ اللہ نے لائف گزارنے کا ایک انداز ہی اور عطا فرمایا، اور اتنا بہترین انداز ہے، اتنا بہترین انداز ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا اپنے آپ کو پیروں پہ کھڑا کر لو، پڑھائی پوری کر لو، تھوڑا سا ہمت کر کے کسی قابل ہو جاؤ، پھر انشاءاللہ ماں باپ آپ کی اچھی جگہ خود ہی شادی کرا دیں گے۔ جب وہ کرا دیں گے تو اس کے بعد ساری عیاشیاں وہاں کرتے رہنا، جتنی دوستی گاڑنی ہے، جتنی دوستی لگانی ہے، جتنا یارانہ کرنا ہے، جتنی عاشقی معشوقی کرنی ہے، جتنے جناب جو ہے نا ساری رات میسج کرنے ہیں، اسی کو کرتے رہنا۔ لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو ایک صاف ستھری لائف کے ساتھ اور اپنے صاف ذہن کے ساتھ، صحت بھی برقرار رہے گی، گناہ سے بھی بچے رہیں گے، اور ہمارے گھر میں بھی کسی کی ڈکیتی بولیے نہیں پڑے گی، کوئی ہمارے گھر میں ڈکیتی نہیں مارے گا، اس لیے کہ میں ڈاکو بن کر زندگی۔ لیکن اگر میرے دوستوں، میرے بچوں، یہ کالجوں کے ذریعے اور یہ آپ کے کوچنگ سینٹروں کے ذریعے یہ اگر ڈکیتیاں سیکھ لی آپ نے، جیسا کہ اس ماحول میں سکھائی جا رہی ہیں، باقاعدہ سکھائی جا رہی ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر، کوچنگ سینٹروں کے اندر، اور اسی طریقے سے اور الا بلا جگہوں کے اوپر، یہ اگر ڈکیتیاں آپ نے سیکھ لی تو آپ سے بڑا کائنات میں کوئی ڈاکو نہیں ہے۔ اور ڈاکو کی سزا اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اس کو کائنات میں زمین پر جینے کا حق حاصل، پھر آدمی کتے کی موت مرتا ہے۔ ہزاروں مر گئے کراچی کے اندر کتے کی موت، ہم سمجھ رہے ہیں یہ اس وجہ سے مر گیا، وہ اس نے مار دیا، وہ مسئلہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ نہیں۔ اللہ کی ناراضگی بہت بڑی خطرے کی چیز ہے۔ صاف ستھری زندگی گزارتے ہوئے اگر آدمی کسی دہشت گردی کا نشانہ بن جائے، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، پکی اللہ اس کو بڑے درجے کی شہادت عطا فرمائیں۔ لیکن 2 نمبریاں کرتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے، اور پھر کسی جو حادثے کا شکار ہو گئے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو، سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو۔ تو آج کا میرا یہ پہلا درس بہت اس وجہ سے اہم تھا کہ یہ ہماری پہلی نشست ہے فجر کی، اور اس میں آپ سب بچوں کو میں نے خاص طور پہ یہ نصیحت کی ہے کہ آپ موبائل کا انشاءاللہ تعالی کبھی بھی مس یوز مت کیجیے گا۔ تو کون کون اس کا وعدہ کرتا ہے اللہ کے گھر میں؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ ہم انشاءاللہ کبھی بھی موبائل کا ناجائز اور غلط استعمال نہیں کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ اسمارٹ فون سے اپنی جان چھڑائیں کسی طرح بھی۔ سادہ موبائل رکھ لیں، وہ انشاءاللہ کافی شافی ہوگا، اور تھوڑے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت اسی پہ آ جائے گی، چونکہ خوب سے خوب تر کی تلاش یہ تو انسان کی فطری اور جبلت کی چیز ہے۔ اس لیے آپ جہاں اس وقت کھڑے ہیں، اگر یہاں پر اسٹاپ نہیں لگا تو اس سے آگے کی چیزیں آپ کو دی جائیں گی، اور آگے کی چیزیں دی جائیں گی، اور آگے کی چیزیں دی جائیں گی، اور اگر آپ پیچھے کی طرف آتے چلے جائیں گے تو ضرورت کے درجے پہ آ کے کہیں اسٹاپ لگ جائے گا، اور انشاءاللہ وہ کافی شافی ہوگا۔ کیونکہ آج سے 15-20 سال پہلے کسی کے پاس موبائل تھا، لیکن لائف کتنی آزاد اور کتنی حسین تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جب سے یہ 15-20 سال کا دورانیہ گزرا ہے، اس میں اتنا اس گناہ کو اتنا زیادہ اس کو باقاعدہ باطل کی طرف سے اس پر اتنا کام ہوا کہ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ شاید تاریخ میں اس سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے باطل نے اتنی بڑی سازش اور اتنا بڑا جال نہیں بچھایا جتنا کہ اس صدی کے اندر اس موبائل کے اور یہ آپ کا انٹرنیٹ کے ذریعے سے جتنا بڑا مسلمانوں کو پھنسانے کا جال بچھایا۔ ٹھیک ہے، چند ایک اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن وہ ہم سے ابھی تک متعلق نہیں ہے۔ ہمارے اتنے بڑے بڑے بزنس نہیں ہیں، ہمارے اتنے بڑے بڑے نظام نہیں ہیں، ہم ایک اسٹوڈنٹ لائف گزار رہے ہیں، ہمیں اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے، اور پڑھائی کے سلسلے کے اندر ہمیں چند ایک ضروریات کی چیزیں جو ہمیں درپیش ہیں، بس اس کے علاوہ ہماری زندگی بالکل صاف ستھری اعمال والی ہونی چاہیے۔ تو بچوں بہت اچھی زندگی گزارو، اس میں فیصلے کر جاؤ، اور یہاں سے خوب اللہ سے مانگ کے دوستی لگا کر جاؤ، انشاءاللہ اللہ سے جڑ گئے، اللہ سے
دوستی لگ گئی تو سارا کام بن جائے گا اور آپ کو ساری چیزوں سے نکلنا آسان ہو جائے گا، ساری چیزوں سے نکلنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں، آسان ہے، تھوڑی سی ہمت چاہیے، پاور چاہیے، ویل پاور جس کو کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے آدمی کو اتنی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ ترغیب کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ ترغیب اس کے لیے بعض مرتبہ بے سود بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اپنا ویل پاور جو ہوتا ہے نا، جس کو ایمانی طاقت کہتے ہیں، وہ اتنی زبردست طاقت ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک فیصلہ آدمی کرتا ہے اور بڑے سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور زندگی بھر پلٹ کے اس طرف نہیں دیکھتا جو اس نے اپنی طاقت ایمانی سے کسی گناہ کو چھوڑا ہوتا ہے۔ اور پھر گناہ کو جب وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس سے اتنا راضی ہو جاتے ہیں کہ اس کے تمام گناہوں کو اس طرح زمین کے اوپر سے مٹاتے ہیں کہ نشانات تک مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھو ایک بات مجھے یاد آ گئی تو اس کے سے جڑی بھی میں کہہ دیتا ہوں، پھر دعا کر لیتے ہیں کہ اسی حدیث کی کتاب کے اندر میں نے وہ روایت بھی علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کے اندر اس روایت کو نقل کیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ جامع الصغیر کے اندر روایت کو نقل کیا کہ اللہ کی مہربانی دیکھیں کتنی ہے ہمارے ساتھ، کہ دو فرشتے ہیں نا ہمارے، ایک دائیں اور ان کو کیا کہتے ہیں، کرامن۔ اچھا، دائیں فرشتہ جو کندھے پہ اس کا کیا کام ہے، کیا لکھتا ہے، نیکیاں، اور بائیں والا کیا لکھتا ہے، گناہ۔ یہ نیکیاں لکھتے ہیں حضرت، اور یہ حضرت گناہ لکھتے ہیں، یہ جو بائیں والے فرشتے ہیں۔ اچھا، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے امیر کس کو بنایا ہوا ہے، سیدھا والا ہوگا امیر۔ تو ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارا دائیں طرف والا جو فرشتہ ہے نا، یہ بائیں طرف والے فرشتے پر امیر ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ نیکی کرتا ہے نا، تو یہ سیدھی طرف والا فرشتہ جو امیر ہے وہ فوراً اس کی نیکی کو 1 سے لے کر 10 تک لکھ لیتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور 10 سے اوپر پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنا اس کا لکھا جانا ہے، جو اللہ کے علم میں فرشتے کو بھی نہیں پتا۔ بعض دفعہ اخلاص نیکی میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ فرشتہ بھی اس وزن کو اندازہ نہیں کر پاتا، تو وہ تو 10 تک لکھ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ 10 سے اوپر کسی کے لیے 700 گناہ تک لکھواتے ہیں۔ اچھا، یہ تو سیدھا والا۔ اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو یہ الٹا والا فرشتہ جیسی یہ گناہ کرتا ہے نا، تو یہ فرشتہ کیا کرتا ہے، اس کو لکھنے کا ارادہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہ سیدھا والا فرشتہ اس الٹے والے فرشتوں کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اس کے لکھنے سے رک جا۔ وہ رک جاتا ہے، پھر یہ الٹا والا پوچھتا ہے کب تک رکے رہنا ہے، تو یہ سیدھا والا فرشتہ کہتا ہے پورے 6 گھنٹے تک توبہ کا انتظار کر۔ 6 گھنٹے تک لکھنے کی اجازت نہیں ہے، شاید اس کو احساس ہو جائے اور یہ توبہ کر لے، شاید اس میں ندامت آ جائے توبہ کر لے، شاید اس کو خیال آ جائے اور یہ اپنے غلطی کے اوپر نادم ہو کر توبہ کر لے، تو اس کو توبہ کرنے کی مہلت دے۔ کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے تک حضور نے فرمایا کہ یہ والا فرشتہ اس کو روک کے رکھتا ہے اور پورے 6 گھنٹے تک اس کو اس کا گناہ لکھنے نہیں دیتا، اور اگر یہ ان 6 گھنٹوں کے اندر توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو یہ الٹا والا فرشتہ اس کے صحیفے میں کوئی گناہ درج نہیں کرتا، اور اگر یہ اس کو نہیں توبہ کرتا، 6 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں، تو یہ فرشتہ پھر اس کو لکھ لیتا ہے، لیکن لکھتا ایک گناہ کے بدلے میں صرف ایک ہی ہے۔ یہ ایک کے بدلے میں کتنا لکھ رہے ہیں؟ 10 تک لکھ رہے ہیں، اور یہ حضرت لکھ بھی نہیں رہے، اور 6 گھنٹے تک حضرت کو موقع دے رہے ہیں کہ حضرت سنبھل جائیں، حضرت احساس کر لیں، حضرت گڑبڑ ہو گئی ہے، حضرت دیکھو ابھی موقع ہے، ابھی میں نے لکھا نہیں ہے، امیر صاحب مجھے آرڈر کر دیں گے لکھنے کا، پھر میں لکھ لوں گا۔ تو امیر صاحب 6 گھنٹے تک گناہ لکھنے سے اس فرشتے کو روکتے ہیں۔ یہ ساری ہم پر مہربانیاں کس کی طرف سے ہوئیں؟ بولو، یہ سارا نظام فرشتوں کو کس نے دیا؟ اللہ کتنے مہربان ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے، سمندر اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا کھا کر، تیرا پی کر، تیری ہواؤں کے تھپیڑوں کو اندر لے کر تیرے نافرمان بنتے ہیں، اللہ ہمیں اجازت دے ہم پھٹ جائیں اور ان سب کو اندر غرق کریں، اور ان کو جو ہے زلزلے کے اندر اور زمین کو پھاڑ کے اندر ان کو دھسا دیں۔ سمندر کہتا ہے کہ اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم وہاں حدود سے باہر آ کر پورے شہر کراچی کو، پورے پاکستان کو ڈبو دیں۔ ان میں کتنے بدماش ہو گئے، کتنی غلطیاں اور کتنے گناہ، اور انہوں نے کیا کچھ تماشے لگا دیے۔ اللہ سے روزانہ دن رات سمندر اپنی حد سے باہر آنے کی اجازت مانگتا ہے، زمین پھٹنے کی اجازت مانگتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کو جواب ملتا ہے، ان کان عبدکم فشأنکم بہ، اے سمندرو، اے زمینوں، اگر تم نے ان کو پیدا کیا اور یہ تمہارے بندے ہیں تو تم جو چاہے ان کے ساتھ کرو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، اگر ان کو میں نے پیدا کیا اور یہ میرے بندے ہیں تو مجھے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہے، مجھے اپنے بندے کی توبہ کا
انتظار ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے میری بزرگی اور بلند مقام کی قسم ہے، ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ، اگر یہ میرے بندے رات کے گناہ والے دن کے اجالے میں آ کر مجھ سے معافی مانگیں گے میں معاف کر دوں گا، اور دن کی اجالے میں گناہ کرنے والے اگر رات کی تنہائیوں میں مصلی بچھا کر آنسو بہا کے معافی مانگیں گے میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں۔ مجھے تو اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار ہے، بس میں چاہتا ہوں میرا بندہ مجھ سے صلح کر لے۔ تو بھائی آج اب اس مجلس سے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اور اللہ کے گھر میں معتکف اللہ کے مہمان ہو کر بھائیو اللہ سے صلح کر کے اٹھنا انشاءاللہ۔ تو سب نے اللہ سے صلح کر لی؟ مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ اپنی مجلس کے آخر میں کہتے ہیں، بیان کے آخر میں، سب کہو اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک مرتبہ پھر کہہ دو اے اللہ میری توبہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دل کی گہرائیوں سے سچی توبہ کی ہے تو آج اللہ کی تمہارے ساتھ صلح ہو گئی ہے، اور تم اس حال میں اٹھو کہ اللہ نے تمہاری پوری زندگی کے صحیفوں کو پاک کر دیا۔ ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، اس حال میں اس مجلس سے چلے جاؤ کہ اللہ نے بخش دیا ہے اور تمہیں پاک و صاف کر دیا ہے، تمہیں اجالا کر دیا ہے، تم اجلے ہو گئے ہو، تم حسین ہو گئے ہو، تم میں سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی آپس میں آسمانوں پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں نام بنام، اجی دیکھو فلاں اللہ کے بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی، اجی دیکھو فلانے نے صلح کر لی ہے، مبارک ہو فلانے نے صلح کر لی، مبارک ہو فلانے نے صلح کر لی۔ تو میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے، اللہ سے صلح کر کر اور رو دھو کر آنسو بہا کر اور رب سے جوڑ بنا کر یہاں سے جانا ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ؟ تو کہو اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، پھر کہو اللہ میری توبہ۔ اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، ہم سب کی اللہ سے دوستی لگ گئی ہے، جوڑ ہو گیا ہے، اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمارا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم سب کی تو بخشش فرما، ہم سب کو یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو دنیا اور آخرت کی خیروں سے ہمیں مستفید فرما دے۔ ان سارے نوجوان بچوں کی یا اللہ تمام معتکفین کی عافیت کے ساتھ یا اللہ آپ ہی تربیت فرما دیجئے، اور تربیت میں عافیت ہی اختیار فرما لیجئے، اور عافیت کے ساتھ ہم سب کی یا اللہ آپ دستگیری فرمائیے، اور ہمیں قدم قدم پر اپنی رہنمائی نصیب فرمائیے، ہمارے ساتھ خصوصی برتاؤ فرما لیجئے، خصوصی ہمارے ساتھ معاملہ فرما لیجئے، اور خصوصی ہمارے ساتھ عافیت اور فضل فرما دیجئے۔ آپ کا بہت بہت احسان ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں ہمیں مہمان بنایا، اللہ ہمیں آپ کے گھر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو عبادات ہم سے اب تک ہو چکی ہیں ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اور آئندہ بھی ہمت کر کے خوب عبادات میں اور ذوق و شوق سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وامتي وآل بيتي اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔